الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ درس قرآن کی ایک اور خصوصی نشست حج اور قربانی سے متعلق ہم اس نشست کا حصہ ہیں، اور آج جو آیات بینات ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا اور اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ پہلے ان آیات بینات کی تلاوت کو سماعت کریں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ترجمہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ پہاڑوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پہلی بات تو یہ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے تو خلق فرمایا۔ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے، لیکن کچھ پہاڑوں کو بطور خاص نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا، جیسے والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا کی قسم، طور پہاڑ کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ ان سے ہم کلام وہاں پر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات وہاں پر ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی کوہ طور پر نازل ہوئی۔ اسی طرح دو پہاڑ جو بیت اللہ شریف کے قریب مسجد حرام سے بالکل متصل جڑے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر بیان فرمایا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ۔ پتہ چلا ان پہاڑوں کا جو یہ نام ہے صفا اور مروہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہاں پر بھی یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ پہاڑ اسی نام سے موسوم ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی نام سے ان کو پکارا، صفا اور مروہ۔ اچھا، جب سعی کرتے ہیں نا تو پہلے جاتے ہی صفا پر ہیں، صفا سے سعی کا آغاز ہوتا ہے اور مروہ پہ سعی کا اختتام ہوتا ہے، تو ترتیب بھی بالکل ویسی ہی بیان ہوئی، پہلے صفا کا ذکر پھر مروہ کا ذکر۔ فرما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ شعائر، شعائر قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو بھی شعائر کہا گیا، جو حج کی قربانی کے جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے شعائر قرار دیا، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت ہو جائے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن کچھ چیزیں خاص ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت، جن کا ذکر اللہ نے خاص کر کے بیان کیا ہے۔ فرما جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم در حقیقت ان پہاڑوں کی، ان پتھروں کی، ان مقام کی نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت یہ تعظیم اس نسبت کی ہوتی ہے جو انہیں اللہ سے حاصل ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، یہ جو پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، ان کی تعظیم کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر صرف اس وجہ سے کہ بلند و بالا پہاڑ ہے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے تو اس سے خوبصورت پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، افادیت کی وجہ سے تو معدنیات سے بھرے ہوئے مالا مال پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، جس میں بڑی قیمتی معدنیات موجود ہیں۔ صفا و مروہ پہ اللہ کو کیوں پیار آ گیا، اور صفا و مروہ کو اللہ نے کیوں اپنی نشانی قرار دیا؟ تو در حقیقت اس پیار کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اس پہاڑ پر اللہ کی محبوب بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے ہیں۔ یہ پہاڑ تو پہلے سے موجود تھے، لیکن جب اللہ کی اس محبوب بندی کے قدم اس پہاڑ سے لگے
تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری محبوب بندی کے قدموں کی برکت سے ہم نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانی بنا لیا ہے. اب جو ان کی تعظیم کرے گا تو وہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے. اور تعظیم کیسے کروائی اللہ نے کہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیت اللہ شریف کے قرب میں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، وہ جب صفا و مروہ پہ دوڑی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور جو خورد و نوش کا سامان ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں اماں ہاجرہ دوڑی ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان، کہ پہلے صفا پر چڑھیں، دیکھا اس پار کہیں پانی کا کوئی انتظام ہے تو میں پانی لے کر آ جاؤں اپنے بیٹے کے لیے. وہاں کچھ نظر نہ آیا تو پھر واپسی دوڑیں اور دوڑتے ہوئے پھر مروہ پہ چڑھیں کہ اس طرف دیکھوں شاید وہاں کہیں پانی کے اسباب نظر آ جائیں. اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو پانی اللہ ہی نے عطا فرمایا، اللہ چاہتا تو آسمان سے بارش برسا دیتا، آسمان سے بارش برستی اور پانی ان کو میسر آ جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی جو عطا فرمایا خاص نسبت سے عطا فرمایا. اور وہ نسبت کیا تھی کہ جن اسماعیل علیہ السلام کے لیے اماں ہاجرہ پانی تلاش کر رہی تھیں، انہیں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اب اس پانی کے چشمے کو جب جاری ہوتا دیکھا تو اماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے گرد منڈیر بنائی. پانی بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا تو آپ نے اپنی زبان میں اس کو کہا زمزم. زمزم کا معنی رک جا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا. تو آپ کی ان کلمات کی برکت سے پھر وہ چشمے کی صورت وہیں جاری رہا، پھیلا نہیں پانی اس کا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے اللہ نے پانی عطا فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ وہ پروردگار عطا فرمانا چاہے تو آسمانوں سے بھی عطا فرما سکتا ہے. لیکن جب کہیں اسباب نہ ہوں، دور دور تک اسباب نہ ہوں، تو پھر وہ خالق الاسباب اپنے محبوب بندوں کی نسبت سے بھی عطا فرمایا کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایسا جاری ہوا کہ ایک زمانہ آیا اس کو زبردستی بند کیا گیا، زبردستی بند کیا گیا تھا، پھر اس کو کھولا گیا. اور جب سے جاری ہوا تو آج تک لاکھوں کروڑوں گیلن پانی روزانہ نکلتا ہے، لیکن وہ چشمہ آج تک خشک نہیں ہوا ہے. دنیا کے کتنے چشمے ہیں، کتنے کنویں ہیں جو خشک ہو گئے، اندھے ہو گئے، لیکن یہ جو اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب بندے کی قدموں کی نسبت سے جاری ہوا وہ آج تک اسی طرح جاری اور ساری ہے. نہ صرف یہ پانی ہے بلکہ سرکار نے فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے جس مقصد کے لیے اس پانی کو پیا جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اب اماں ہاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں. اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، کہا کہ یہ پہاڑ بھی ہماری نشانیاں ہیں اور جو اللہ کی بندی دوڑی تھی وہ دوڑنا بھی تمہارے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے. تو فرمایا فمن حج البیت ابی اعتمرا، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرے کی عبادت ادا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، دوڑ لگائے. صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے عمرہ مکمل نہیں ہوگا، صرف ان مقامات حج پر جانے سے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا و مروہ کی سعی نہ کر لی جائے. آج بھی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ بھئی عمرے کا بھی سب سے مشقت والا رکن جو ہے نا وہ سعی ہے. بیت اللہ کا طواف کرنے میں اتنی تھکن نہیں ہوتی جتنی صفا و مروہ کی سعی کرنے میں ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں ہم تو سنگ مرمر کے پتھروں پہ دوڑ رہے ہیں، ہر طرف ٹھنڈ ہے، ہر طرف پنکھے، سایہ بھی ہے، چھت بھی ہے، ٹھنڈے پانی کے کولر بھی چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. جس زمانے میں اماں ہاجرہ دوڑی تھی اس زمانے میں تو پتھر تھے یہاں پر، اس زمانے میں تو سائے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی اور پانی کی تلاش میں تو دوڑ رہی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہاں پر دوڑنا ہے. اور یہ دوڑنا اللہ کو ایسے پسند آیا کہ اس زمانے سے لے کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ دوڑ جاری رہی. اور پھر سرکار کے بعد سے آج تک اور قیامت تک یہ دوڑ کا سلسلہ اللہ نے فرمایا تمہیں لازمی کرنا ہے. بیت اللہ کے حج میں بھی کرنا ہے اور عمرے کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے. فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو سعی کرنے والے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے
یہ ایک مسئلہ تھا اس زمانے میں کہ صفا و مروہ پہ زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، تو مشرکین مکہ جب سعی کرتے تھے تو وہ صفا والے بت کو بھی سجدہ کرتے تھے، مروہ والے بت کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ اب جب اسلام کے اندر حج اور عمرے کی جب بات آئی تو صحابہ کرام کے دل میں تردد ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین وہاں جاتے تھے اور ہم وہاں پر جائیں تو کہیں ہمیں گناہ نہ ملے، کہیں بتوں کی تعظیم میں شمار نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ بت تو مشرکین نے گھڑے ہیں نا، یہ بت تو مشرکین نے رکھے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندوں نے نہیں رکھے۔ تو اہل ایمان بتوں کی تعظیم نہیں کرتے، اہل ایمان ان مقامات کی تعظیم کرتے ہیں جو اہل اللہ سے نسبت رکھنے والی ہیں۔ فرمایا تو جو بیت اللہ شریف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرے گا اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، یعنی وہ مشرکین مکہ کی مماثلت قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تو اللہ کے محبوب بندوں کے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، اس لیے جس کو جاری و ساری رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے عمرے کے ساتھ کریں تو اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، حج کے اندر بھی لازم و ملزوم ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی خوشی کے ساتھ نفلی کام کرے، وَمَن تَطَوَّعَ خیر، تطوع کہتے ہیں کسی نفلی عبادت کو، ایک تو فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے، لازمی کرنا ہے، لیکن جو نفلی عبادت ہے وہ نفلی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک آفس میں جاب ہے ہماری، صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا آفس ٹائم ہے، ہمیں ٹاسک ملا، ہم نے وہ کام کرنا ہے، اس کے بدلے ہم کو سیلری ملے گی۔ لیکن ایک شخص سے بولتا ہے کہ نہیں کام کا لوڈ ہے اور 5 بجے تک کام ختم ہوا نہیں، اور کام اگر لیٹ ہوا تو میری آفس کا جو ہے نا وہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا، میری کمپنی کا جو ہے نا وقار خراب ہوگا، تو میں اضافی وقت دے کر اس کام کو آج پورا کر کے جاؤں گا۔ اب وہ 5 بجے گھر نہیں جا رہا بلکہ وہ اضافی وقت دے رہا ہے۔ اب اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے، بولا خیریت آج گھر نہیں گئے؟ بولا باس یہ کام رکا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو فائنل کروں گا۔ تو باس کو اس کے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باس بولے گا یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو اسے اپنے گھر بھاگنے کی نہیں لگی ہوئی بلکہ اس کو کام کی فکر ہے، تو وہ اس کی محبت بھی پیدا ہوگی، وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور کچھ نہ کچھ انٹینسو بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ جو اضافی کام ہے در حقیقت کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو نفلی عبادات ہیں در حقیقت وہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن نفل کوئی زبردستی نہیں کرتا، نفل تو وہی کرتا ہے جسے اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے، یعنی اضافی سجدے وہی کرے گا جسے سجدے میں مزہ آتا ہوگا، اضافی روزہ وہی رکھے گا جسے روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہوگا۔ تو نفلی کام وہی کرتا ہے جسے عبادت کا مزہ آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ مزید میں یہ کام کروں۔ تو فرمایا کہ جو نفلی کام کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک بہترین جزا دینے والا ہے۔ ویسے شاکر کہتے ہیں شکر ادا کرنے والے کو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے الشاکر، مطلب قدردان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قدردان، یعنی اللہ کی مخلوق اگر بندگی کرتی ہے تو بندگی کر کر وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتی، لیکن جب کوئی اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور کیسی محبت فرماتا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف میں فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور کتنا محبوب بناتا ہوں؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کی جو محبت، بندے اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو نفل کرتے ہیں، تو اللہ ان کا قدردان ہے۔ اللہ اگر صرف قبول کر لینا یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہے، اس کی شان کریمی اور رحیمی کا اظہار ہے۔ چونکہ ہم سب مل کر سجدے کریں تب بھی اس کی کبریائی میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ ہاں تم نے سجدہ کیا، میں نے قبول کر لیا، یہ بھی اس کی شان کریمی۔ لیکن یہاں تو فرما رہا ہے کہ نہیں، ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، جو تم نفلی کام کرتے ہو ان جذبوں کی قدر کی جاتی ہے۔ اور علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جس نے جس نیت سے یہ کام کیا ہے وہ نیت لوگوں پر تو ظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کام
کر رہے ہو. تو اب صفا و مروہ کی جب سعی ہو رہی ہے تو یہ بھی خوش دلی سے کرنی چاہیے، چونکہ حاجی تھک جاتا ہے اور تھکنے کے بعد جو ہے نا وہ بڑی کوفت والی کیفیت میں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی فقہا نے فرمایا کہ لازمی نہیں ہے کہ ساتوں چکر میں مسلسل لگائے جاؤ. تھک گئے ہو تو کچھ دیر بیٹھا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کیا جا سکتا ہے، پانی پیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد آرام سے صرف جتنے حصے میں دوڑنا ہے اتنے حصے میں دوڑیں، باقی چل کر آرام سے اس چکر کو پورا کیا جائے. تو عبادت خوش دلی سے کرنا چاہیے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کی جائے اور اللہ کے محبوبوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں دوڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اس لیے زندگی کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت والا بنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمتوں کا نزول ہو. درس قرآن کا سلسلہ یہی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو اس کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ صفا و مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد ہے کیا؟ یہ کہ صفا و مروہ پہاڑ ہیں ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں شعائر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا، جیسے میں نے درس میں بھی کہا کہ نہ تو خوبصورتی مقصود ہے، نہ بلندی مقصود ہے، نہ اس کے اندر کوئی معدنیات کو بیان کرنا مقصود ہے. اصل چیز جو مقصود ہے وہ نسبت مقصود ہے کہ ان پہاڑوں کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ہماری نشانی ہے. اسی طرح جس سے میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ پاک نے قرآن میں قربانی کے جانوروں کو نشانی قرار دیا ہے. تو جانور تو سارے اللہ کے ہیں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ جانور جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہوں قربانی کے دنوں کے اندر، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو یہ جو نشانی ہے در حقیقت اس کی حیت، اس کی بناوٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نسبت کی وجہ سے ہے. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ یا اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے. یہاں یہ بات اور سمجھ میں آتی ہے ضمناً ہمیں کہ جن چیزوں کو غیر اللہ سے نسبت تھی انہیں اللہ کے حبیب نے بیت اللہ میں رہنے نہیں دیا. جب فتح مکہ ہوئی، پیارے آقا تشریف لے کر آئے تو جتنے بت رکھے ہوئے تھے یا وہ چیزیں جنہیں غیر اللہ سے نسبت تھی، پیارے آقا نے سارے بتوں کو باہر نکال دیا. وہ تمام چیزیں جنہیں غیر اللہ سے نسبت تھی سب کی سب باہر نکال دیں، لیکن وہ چیزیں جنہیں اہل اللہ سے نسبت تھی جیسے حجر اسود، جنتی پتھر جو سیدنا آدم کے ساتھ، وہ وہیں لگا رہنے دیا. مقام ابراہیم یہ بھی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کو بھی وہیں رہنے دیا. اسی طرح صفا و مروہ بت ہٹا دیے لیکن پہاڑ وہیں پر رہے اور اس کی سعی بھی سرکار نے کی ہے. تو جو غیر اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، لیکن جو اہل اللہ سے نسبت رکھتی ہیں اللہ کو وہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے بیت اللہ میں جگہ بھی عطا فرمائی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حج کے دوران کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. دیکھیں اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنی ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سب سے اپنے آپ کو روکنا ہے. لیکن بالخصوص جو تربیت حاجی کی جاتی ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 کام ایسے ہیں جن سے اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا قرآن کے اندر کہ حج کی حالت احرام میں جب بندہ موجود ہے حج کے دنوں میں تو کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی. رفث بیہودگی والی بات، بے حیائی والی بات. ولا فسوق جھگڑا نہیں اور گالم گلوچ نہیں کرنا. ولا جدال اور جھگڑا نہیں کرنا آپس میں. تو بظاہر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں بے صبراپن کتنا ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی مغلظات بھی زبان سے نکل جاتی ہیں غصے میں آ کر، اور ایک چیزیں سے ایک دوسرے سے سامان بھی چھینا جھپٹی کرنا شروع کر دیں، جھگڑے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے بالخصوص اسی طرح توجہ دلائی، یعنی عبادت تو کرنی ہے لیکن بالخصوص جن چیزوں سے بچنا ہے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نہ بیہودہ بات کرنی ہے، نہ گالم گلوچ کرنی ہے اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے. اور جو ان چیزوں سے اجتناب کر لیتا ہے اس کو کیا شان ملتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو حج کرے اور دوران حج کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، تو جب وہ حج کر کر واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو. ناظرین کرام،
یہ تھا آج کا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی روشنی میں۔ اللہ کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہمارے خوش نصیب مسلمان بھائی اور بہنیں اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کے مناسک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حج کی برکتیں اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔